الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
تمام تر حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو الرحمن علی العرش استویٰ ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو فعال لما یرید ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج اللہ رب العالمین کے خاص فضل اور رحمت سے فضیلت الشیخ مولانا قاری اشرف غیور صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محترم حاجی امین صاحب، ان کے توسل سے اپنے اس مرکز کے اندر سبق سنانے کی توفیق مالک ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ خطبہ جمعۃ المبارک کی صورت کے اندر دعا فرماؤ، اللہ رب العالمین ان کے محبتوں کو اپنی بارگاہ کی الوہیت و صمدیت میں قبول فرمائے، اور ان کی محبتوں کو والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بنا دے، اور اس جماعت کی اس عظیم محبت کو کل قیامت والے دن رب ذوالجلال ان لوگوں میں شمار فرما دے جن کے بارے کے اندر عرش والے پروردگار نے اعلان فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جیسے یہاں جمع ہیں دعا فرمانا، اللہ کل قیامت والے دن اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرما دیں۔ تو میں انشاءاللہ جو آج سبق سنانا ہے اس کے اندر دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک غض بصر کا حکم کیوں، اور جو شیطان کے دل میں پھنس چکے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر والفحشاء کا مصداق بن چکے ہیں، بد نظری کا علاج کیا ہے، اور دوسروں کو تکلیف جو ہم دیتے ہیں ان کے بارے کے اندر شرعی احکامات کیا ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائیں، پھر اس کتاب و سنت والے حق کے پیغام کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک اللہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ جن بھائیوں کے کچھ سوالات ہوں تو وہ تحریری صورت کے اندر پیش کیجئے گا، انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد اللہ کے دیے ہوئے علم سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بھائیوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے میں نے اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر
36 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس آیت کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے ان لفظوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ نظر والا صاحب نظر ہی بہتر جانتا ہے اس نے کس نیت کے تحت اور کس طرح اس نے دیکھا ہے۔ جبکہ رب ذوالجلال نے اپنا کلام قرآن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل فرمایا، جو وحی جلی بھی ہے اور وحی خفی بھی ہے، وحی مطلوع بھی ہے اور غیر وحی مطلوع بھی ہے۔ اس کے اندر یعنی جو وحی مطلوع ہے اس کے اندر رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ قل اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، قل اے پیغمبر متنبع کر دیجئے، اے پیغمبر ان کو بتا دیجئے۔ اللہ کن لوگوں کو؟ فرمایا ایمان والے مردوں کو فرما دیجئے۔ کیا کس بات کے بارے میں؟ فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کیا کریں۔ اب رب ذوالجلال نے اپنی کتاب کے اندر ایمان والے مردوں کو جب یہ دو باتوں کا حکماً ارشاد فرما کے فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے، یہ ان کے لیے صفائی ہے، یہ ان کے لیے ستھرائی ہے۔ کیا معنی؟ ایک تو جب آپ نے فسیروا فی الارض، جب بھی آپ نے زمین پر چلنا ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، جہاں جس وقت بھی آپ نے چلنا ہے تو اپنے نگاہوں کو جھکا کر چلنا ہے۔ یہی حکم ایمان والے مردوں کو بھی ہے۔ اور آگے چل کر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اب حکم ہے کہ ایمان والے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی عورتوں کو بھی یہ حکم فرما دو جب بھی وہ چلیں تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب یہ حکم تو پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کتاب کے اندر اعلان فرما دیا ہے۔ میں اور آپ جب چلتے ہیں ہماری نگاہیں کہاں پر ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں کس طرف جھانک رہی ہوتی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا نا کہ صاحب نظر ہی بہتر جانتا ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کس نیت کے تحت، کس تخیل میں، کس وجدان میں آ کر وہ دیکھ رہا ہے۔ اب تو یہ صاحب نظر ہی بہتر جانتا ہے۔ کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، رب ذوالجلال کا یہ حکم کہ کانوں ان السمع، کانوں سے بھی سوال ہوگا، والبصر، آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، والفؤاد، اور دل سے بھی سوال ہوگا۔ رب ذوالجلال نے یہاں پر کانوں کا ذکر کیا، آنکھوں کا ذکر کیا، پھر دل کا ذکر کیا، تین چیزوں کا ذکر بیان فرما کے آگے فرمایا وَكُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، فرمایا کہ
ہر ایک چیز سے باز پرس ہوگی. ہر ایک چیز یہاں پر اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر بیان فرما کے آگے کیا فرمایا؟ وَكُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ ہر ایک چیز کے بارے میں کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ سوال ہوگا. کیا ہوگا؟ سوال ہوگا. ایک قدم اور آگے بڑھائیے. اللہ ذوالجلال والاکرام سورۃ یاسین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا آج کے دن تمہارے منہوں پر کفل لگا دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہوں پر کفل لگا دیا جائے گا. ہاں جی، اللہ اکبر. الاجوفان جوف اللیل، الفم والفرج. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا نا، صحیح بخاری کتاب الرقاق میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من یضمن لی ما بین لحیتیہ وشر ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ کون کون سی ہیں؟ الفم والفرج. الفم والفرج. تو اسی سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت یعنی آج کے دن تمہارے منہوں پر کفل لگا دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. اب ہاتھ کیا بولیں گے؟ پاؤں کس چیز کی گواہی دیں گے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ میں اور آپ ان ہاتھوں کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے، کل قیامت والے دن جسم بھی میرا، اعضاء بھی میرے بدن کے ساتھ کل قیامت والے دن گواہی دی میرے خلاف، اور یہ پاؤں بھی میرے بدن کے ساتھ اور کل قیامت والے دن گواہی بھی میرے خلاف ہوگی. اس لیے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی عارضی ہے. اللہ اکبر اللہ. اب یہ روایت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں صحیح مسلم کتاب الادب سے، اور حدیث کا نمبر ہے 5644. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا امام کائنات جناب محمد علیہ وآلہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، اگر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیغمبر کا صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ. پیغمبر کا صحابی ہو کے پیغمبر سے سوال کر سکتا ہے، اور آج کا کلمہ پڑھنے والا پیغمبر کا امتی صاحب علم سے سوال کیوں نہیں کر سکتا؟ تو خیر، جب جناب جریر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے پوچھا، اچانک نظر پڑ جائے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے جریر، اچانک نظر پڑ جائے تو پھیر لو. اچانک نظر پڑ جائے تو پھیر لو. کیا معنی ہوا؟ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں. ایک قدم اور آگے بڑھائیے. ایک مرتبہ نا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کسی مقام پر سفر کر رہے تھے، اور آپ کے ردیف کون تھے؟ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی
अन्हो थे और एक देहाती औरत आई, अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रही है। अब कुतुब अहादीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, वो जो देहाती वो बदवी औरत जो थे ना, वो हिजाब के काम से नाबलद थी। जब ये बदवी औरत आई, अल्लाह के नबी से सवाल कर रही है, तो फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस औरत की तरफ देख रहे हैं। इमामुल अंबिया ने फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया कि ए फजल बिन अब्बास अपने निगाहों को फेर ले। और एक रिवायत में है पैगंबर के हाथ हैं और सर फजल बिन अब्बास का है। अल्लाह के पैगंबर ने फजल बिन अब्बास के सर पे हाथ रख के फरमाया कि अपने रुख को फेर लो। अब इस हदीस से क्या साबित हुआ कि अब ये मुआमला ऐसा है, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र वल फ़हशा, शैतान तुम्हें फ़क्र की दावत देता है, शैतान तुम्हें बुराई की दावत देता है, शैतान तुम्हें बेहयाई की दावत देता है। और मुसलमानों, रब्बे ज़ुल जलाल ने तो इरशाद फरमाया कि ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। ओ लोगों, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ, ये फहाशी है, ये बुराई है, ये बुरा रास्ता है। लेकिन शैतान बंदे को किस कदर वरगलाता है कि फजल बिन अब्बास भी इस मामले से ना बच सके। अल्लाह का पैगंबर का जो सहाबी था फजल बिन अब्बास से भी रहा ना गया। जब फजल बिन अब्बास का ये मुकाम है, जब फजल बिन अब्बास की ये हालत है, मेरी और आपकी क्या हालत होगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। एक कदम आगे बढ़िए, तीसरी रिवायत, अल्लाहु अकबर, हवाला समात फरमाइए सुनन अबू दाऊद किताबुन निकाह के अंदर ये हदीस मौजूद है। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर। अच्छा, ये हदीस बयान करने से पहले मैं और आप जब चौकों चौराहों गलियों बाज़ारों मोहल्लों में जब चल रहे होते हैं तो हमारी निगाहें हम कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब तीसरी रिवायत हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा दमाद मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा था, ए अली अपनी नज़र, ए अली तुम नज़र के पीछे मत लगा, ए अली नज़र के पीछे मत लगा। बेशक पहली नज़र मुआफ़ है, दूसरी नज़र मुआफ़ नहीं। अब देखो, फजल बिन अब्बास नहीं बच सके। अली कौन है? जिसके घर के अंदर पैगंबर की बेटी है। अली कौन है? दमाद मुस्तफ़ा है। अली कौन है? उस वक़्त तक अली ने आंखें नहीं खोली जब तक अल्लाह के पैगंबर का लुआब दहन अली की आंखों पर नहीं लगा। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस मामले से न बच सके, फजल बिन अब्बास भी इस मामले से न बच सके। मेरी और आपकी क्या हैसियत है, ये इतना हसास मामला है। और मेरे भाइयों, अगर मैंने और आपने अपनी नज़रों की हिफाजत ना की, कल क़यामत वाले दिन जब मुझे और आपको अल्लाह की अदालत में जब पेश किया जाएगा, अल्लाह ने एक ही अंदाज में अगर सवाल कर लिया कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे इज्जत वाले परवरदिगार के बारे में मागर्रा का किस चीज़ ने धोखे में डाले रखा था। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी चलना है निगाहों को झुकाकर, जब भी चलना है निगाहों को,
یہاں پر دماد مصطفیٰ بھی اس معاملے سے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ مشکل کشا، علی مشکل کشا ہے، علی حاجت ہے، رواتر کہتے تھے من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ علماء کرام نے آپ کو بتایا ہوگا یہ روایت تو سندن ضعیف ہے، اور پھر مولا کا معنی بعض الناس نے مشکل کشا کا کیا ہے۔ سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی اللہ مولانا، اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی ہوگا تو جس کا علی دوست ہے اس کا میں بھی دوست ہوں۔ الحمدللہ اللہ کی اس سرزمین پر اہل الحدیث جتنا خلفائے راشدین سے پیار کرتے ہیں اتنا کوئی اور پیار کرتا نہیں ہوگا۔ آگے چلو میرے بھائیو، اگر آپ نے راستوں پر چل رہے ہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے بخاری میں روایت ہے، یہ کتاب الاستئذان میں روایت موجود ہے، 62-29 نمبر ہے، مسلم کے اندر 21 نمبر ہے، سنن ابو داؤد کے اندر 48-15 نمبر ہے، ابن حبان کے اندر 595 نمبر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمان امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات۔ اب اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان کو سامنے رکھیے۔ اب کہتے ہیں نا جی کہ راستوں میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، راستوں میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، اور جی وقت پاس کرنے کے لیے جی بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، ہاں جی چوکوں چوراہوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچ جاؤ، راستوں میں بیٹھنے سے بچ جاؤ۔ جب اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ حکم ارشاد فرمایا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو ہم کیا کریں؟ دوسرے معنوں میں آپ اس انداز کے تحت سمجھ لیں، اب ریڑھی لگانے والا، ہاں جی سبزی بیچنے والا، وہ تو ان راستوں پر بیٹھ کر ہی اشیاء فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آج حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ تمام ریڑھیوں والے یہ سڑک صاف کر دیں تو ہمارے دلوں پہ کیا گزرے گی؟ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول راستوں کے اندر بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی ہمارا چارہ گار نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ یعنی ہم کھڑے ہو کر باتیں بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم اس بات کا انکار کرتے ہو نا، اگر راستوں میں بیٹھنا تمہاری مجبوری بھی ہے، پھر اگر ذمہ داری بھی ہے تو پھر راستوں کے حقوق ادا کرو، راستوں کے بولو راستوں کے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب اللہ کے نبی نے جب یہ دوسرا حکم ارشاد فرمایا راستوں میں بیٹھنے کے حقوق ادا کرو تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول راستوں میں بیٹھنے کے حقوق کیا ہیں؟ اب زبان امام الانبیاء کی ہے اور سننے والے اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، اللہ کے رسول کے۔ اچھا سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ بلند آواز سے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ چونکہ بات آئی ہے زبان کے اندر تو میں سبق کے طور پر یہ بات
سنا ہی دیتا ہوں۔ آج لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حرز صحرائیاں کرتے ہیں، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے کے اندر معذاللہ کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا جاؤں، اور دیکھو جی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ غازب ہیں، وہ باغ فدق کا حصہ جو تھا نا وہ ہڑپ کر گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے حصہ نہیں دیا۔ اب اس قسم کے الفاظ استعمال کر کے حضرت ابو بکر صدیق، حالانکہ قرآن جس کے بارے میں کہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ تقول لصاحبہ، ہم نے کہا، میں نے کہا کہ آپ اگر یہ بات بیان کرتے ہیں، او جی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عدالت لگی ہوئی تھی، اور رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ جب حصہ لینے گئی، جب باغ فدق کا مطالبہ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے حصہ نہیں دیا۔ ہم نے کہا کہ اگر تمہاری اس بات کو ہم قبول کر لیتے ہیں، توجہ بڑی اہم بات سبق کے طور پر پیش کرنے لگا ہوں، جب سیدنا ابو بکر صدیق کی عدالت لگے ہوئے تھے، جب رسول کی بیٹی فاطمہ آئی رضی اللہ عنہ، جب اس نے باغ فدق کا مطالبہ کیا تھا تمہارے قول کے مطابق، تو سیدہ نے جب اپنے بابا کی حدیث کو سنا تھا تو اپنا مطالبہ چھوڑ دیا تھا۔ کہتا کہاں لکھا سیدہ فاطمہ نے جو اپنے بابا کی جو حدیث سنے تھے یہ کہاں آتی ہے؟ ہم نے کہا یہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ جب سیدہ فاطمہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی جب عدالت لگی ہوئی تھی، جب آ کر باغ فدق کا مطالبہ کیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ پیغمبر کا فرمان کیا سنایا تھا؟ لا نارسو، توجہ لا نارسو ولا نورسو ما ترکنا فہو صدقہ۔ علماء کرام سے پوچھئے گا کہ ان لفظوں کا کیا معنی ہے؟ لا نارسو ولا نورسو، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بنائے، بولو نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث ما ترکنا فہو صدقہ۔ فرمایا جو کچھ ہم انبیاء کی جماعت چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ حدیث پیش کی پھر ایسا سے کھسکنا شروع ہو گیا، تو خیر بات دور نکل گئی۔ لوگوں جب تک ہماری زندگیوں میں سانس ہے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع ضرور کریں گے اللہ کی رحمت سے، کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور کہیں پہ رب کے قرآن نے اولئک حزب اللہ کہا، کہیں پہ رب کے قرآن نے اولئک هم الفائزون کہا، کہیں پہ رب کے قرآن نے اولئک هم المتقون کہا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول راستوں میں بیٹھنے کے حقوق کیا ہیں، تو پیغمبر فرماتے ہیں پہلا حق یہ ہے غض البصر، اگر راستوں میں بیٹھنا تمہاری مجبوری ہے غض البصر کر کے بیٹھنا ہے، اپنے نگاہوں کو جھکا کر بیٹھنا ہے، یہ پہلا حق۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ وَقَفُ الْأَذَىٰ، ان ہاتھوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ اسی طرح تیسرا حق یہ ہے وَرَدُّ السَّلَامِ، اگر آپ راستے میں بیٹھے ہیں اپنے نگاہوں کو جھکا کر بیٹھے ہیں، کوئی آ کر آپ کو سوال کرتا ہے، ورد السلام، راستوں میں بیٹھنے کے اللہ کے پیغمبر نے جو حقوق بیان فرمائے ان میں سے تیسرا یہ بھی ہے سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ راستوں میں بیٹھنے کے یہ حقوق ہیں۔ اور میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
اس حدیث کے راوی ہے، اور حدیث سنن الترمذی میں موجود ہے۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ وقار بھائی، توجہ کرو ماشاءاللہ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سیدہ حذیفہ بیان فرماتے ہیں، لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لا تدعنہ۔ فرمایا کہ اگر تم نیکی کا کام کرنا چھوڑ دو گے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، یعنی نیکی کا کام کرنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، پھر اللہ تم پر ایسا عذاب بھیجے گا، او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم، تم پر اللہ ایسا عذاب بھیجے گا، ان یبعث علیکم عذابا من عنده، جب رب کی طرف سے عذاب آ جائے گا، ثم لتدعنہ، پھر دعائیں کرو گے، صدقہ و خیرات کرو گے، اللہ اس عذاب کو دور کر دے۔ ہاں جی، ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت تمہارے دعاؤں کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اسی طرح بات نکل آئی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو گے، برائیوں سے منع کرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر کا ایک اور فرمان مجھے یاد آیا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ کے سامنے ایک برائی ہو رہی ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ نے آپ کو ہاتھ کی طاقت دی ہے، اس برائی کو ہاتھ سے روکو گے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے، پھر اپنے دل میں، فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے برا جان لو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برا جان لو۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی، اگر راستوں کے اندر بیٹھنے تو راستوں کے حقوق ادا کرنے، ان میں سے پہلا حق کیا ہے؟ غض البصر ہے، آنکھوں کو جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب وہ نوجوان جو کہتے ہیں قاری صاحب جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جوانی تو پروانی ہوتی ہے، جوانی تو مستانی ہوتی ہے، جی اب ہم کیا کریں؟ تو ہم کہتے ہیں او بھائی، صرف تم پر ہی جوانی نہیں آئی، اللہ کے پیغمبر کے اصحاب پر بھی جوانیاں آئی تھی، اور فرمایا نا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کل قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان کے اندر 7 قسم کے لوگ ہیں، ایک یہ بھی ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایک وہ نوجوان جس کے نوجوانی رب کی عبادت میں گزرتی ہے۔ او بھائیو، جو کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے تو لہٰذا بد نظری ہماری مجبوری ہے، اگر کتاب و سنت میں بد نظری کا کوئی علاج موجود ہے تو بتا دیجئے، ہم نے کہا ضرور بتائیں گے۔ اب یہ حوالہ سماعت فرمائیے، یہ صحیح البخاری کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے۔
باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع الباءۃ فلیتزوج کے تحت امام بخاری کتاب النکاح میں باب باندھ کر یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور جس کا نمبر ہے 5065، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث کا نمبر ہے 1400، اور سنن ابو داود میں یہ حدیث کا نمبر ہے 3046، اور ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے اللہ اکبر 1845، 18 سنن ابن ماجہ۔ شیر پنجاب فرماتے ہیں نا، پڑھ کے ویک تو سنن ابن ماجہ پھر سبت رستے دے، آجا دعا فرماؤ اللہ مرد مجاہد کی ہر دم حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں عبداللہ بن مسعود ہے، اور دوسری روایات میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور جس روایت میں یہ راوی جو ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان روایات کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، ابھی مونچھیں پھوٹ ہی رہی تھیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا تھا، اللہ کے رسول ہمارے اوپر بھی جوانیاں آئیاں ہیں، تو اب ہم ان جوانیوں کو کیسے گزاریں؟ اللہ اکبر۔ خیر عبداللہ بن مسعود ہو تب بھی، عبد الرحمن بن عوف ہو تب بھی اللہ کے پیغمبر بیان فرماتے ہیں یا معشر الشباب، آپ جو کہتے ہیں نا ہم سے جوانی برداشت نہیں ہوتی، اب ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان حجت ہے، دلیل ہے، اور اصلاح پکڑیں اس فرمان سے۔ فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جماع کرنے کی جس کے پاس طاقت ہے، مطلب انٹر کورس کرنے کی جس کے پاس ہے طاقت ہے، نوجوانوں کو اللہ کے پیغمبر نے خطاب کیا۔ اس روایت میں ہے نا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے بیان فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر تم میں سے کسی کے پاس جماع کرنے کی طاقت موجود ہے فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ کیا کر لے؟ شادی کر لے۔ لیکن آج ہمارے ملک پاکستان میں زنا کو آسان بنا دیا گیا ہے، اور نکاح کو شیخ جی مشکل ترین قرار دیا گیا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ اس بد نظری سے اور ان گناہوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ تو فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، اسے چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ شادی کریں۔ کیا کریں؟ شادی کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے رسول کا یہ فرمان جب عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمایا نا، عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے نبی شادی کے کیا فوائد ہیں؟ شادی کے بولو کیا فوائد ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا عبداللہ بن مسعود یا عبد الرحمن بن عوف، دو فائدے ہوں گے۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ دو فائدے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شادی کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی کر لے گا یہ شادی والا عمل تیری نگاہوں کو جھکا دینے والا تجھے بنا دے گا۔ آج میں اور آپ نگاہوں کو مار مار کر دیکھتے ہیں نا، جب شیطان مجھے اور آپ کو وار بلاتا ہے تو شادی کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہوں کو جھکا دینے والا عمل ہے یہ شادی۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شادی والا عمل یہ تیری شرم گاہوں کو گناہوں سے محفوظ کر دے گا۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے محفوظ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے فرمایا
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، جس کے پاس جمع کرنے کی طاقت نہیں، مطلب انٹرکورس، ہاں جی، اور وہ شادی بھی نہیں کر سکتا، وہ اپنی جوانی کیسے گزارے؟ شیخ صاحب اللہ کے نبی کی حدیث فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے وہ روزے رکھے۔ کیا رکھے؟ بلند آواز سے، ذرا پیار سے بولو، ذرا وقار سے بولو، ذرا دھیرے بولو، ذرا آہستہ بولو، ذرا اونچے بولو، کیا ہے؟ روزے رکھو۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تیرے لیے ڈھال بن جائے گا۔ دعا فرماؤ اللہ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آگے آؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ کتاب ہے الورع لابن ابی الدنیا کی دوسری جلد صفحہ 93 پر یہ بات لکھی ہے، حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، نظر کی حفاظت، حفظ اللسان نظر کی حفاظت، حفظ البصر نظر کی حفاظت اشد زیادہ سخت اور ضروری ہے، حفظ اللسان زبان کی حفاظت سے زیادہ۔ یہ قول کس کا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہی کتاب ہے الورع لابن ابی الدنیا صفحہ 963 کہ حضرت وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفیان ثوری کے ساتھ نماز عید، ہم سفیان ثوری کے ساتھ عید کے دن نکلے۔ اللہ، انہوں نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا غض ابصارنا، آج کے دن ہم سب سے پہلا جو عمل کریں گے غض ابصارنا، اپنی نگاہوں کو جھکا دینے والا عمل کریں گے۔ اسی طرح علا بن زیاد ادوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہی کتاب الورع لابن ابی الدنیا صفحہ نمبر 68 کے اندر، لا تتبع بصرک، اپنی نظر کو اپنے پیچھے مت لگا، حسن ردف المرأۃ، اپنی نظر کو عورت کے حسن کے پیچھے مت لگا۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ النَّظْرَ يَجْعَلُ شَهْوَةَ فِي الْقَلْبِ، اللہ کے پیغمبر فرمانا اپنا یہ جو قول جو ہے نا علا بن زیاد، یہ کہتے ہیں اپنی نظر کو حسین عورت کے پیچھے مت لگا، فَإِنَّ النَّظْرَ، کیونکہ یہ جو بد نظری ہے یجعل الشہوۃ فی القلب، یہ قلب میں شہوت کا بیج بوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ میں نے بیان کرنی تھی کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے، اور دوسری بات یہ بیان کرنی تھی کہ اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے سے رک جاؤ۔ اگر اجازت ہو تو شیخ صاحب 10 منٹ اور لگا دیں، جزاک اللہ۔ یا خدای پاک پروردگارہ داغا شیخ صاحب اور چمرہ کسان چی دی ماتا اجازت راک اقبل کو دربار او دی قانون او دی خازانین داغو وند خالقو دی مین و جماعت محبت کو اقبل دربار باندے قبول کا، آمین ثم آمین۔ اب یہ میں نے پشتو میں دعا کیا، آپ آمین کہہ رہے ہیں، ترجمہ بعد میں پوچھ لینا۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ ان ہاتھوں کو تکلیف دینے سے روک کے رکھنا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ یہ ہے، دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو اور روکے رکھو۔ اور حقیقی مسلمان کون ہے؟ عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما، اور فرمان اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان ہیں محفوظ رہیں۔ اسلام کا ماخذ جو ہے وہ ہے سلم، جس کے معنی ہے مصالحت، صلح جوئی، خیر خواہی کے ہیں، اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ اسی طرح زبان سے ایذا رسانی کیسے ہوگی؟ مثلا کسی کی غیبت کرنا یہ زبان کی رسائی ہے، گالی گلوچ کسی کو دینا یہ زبان کی ایذا رسائی ہے، کسی کی چغلی کرنا یہ زبان کی ایذا رسانی ہے۔ اسی طرح بدگمانی اور بدگوئی وغیرہ کرنا یہ زبان کی ایذا رسانی ہے، اور اس قسم کی جملہ عادات رذیل بد داخل ہیں۔ اور ہاتھ کی ایذا رسانی کیا ہے؟ کہ چوری کرنا، چوری کرنا یہ ہاتھ کی ایذا رسانی ہے، ڈاکہ ڈالنا، مار پیٹ یہ ہاتھ کی ایذا رسائی ہے۔ اچھا چوری کرنا، کتنی انسان چوری کرتا ہے تو اس پر اسلام نے حد لگائی ہے، ربع دینار، ربع دینار تک اگر چوری ثابت ہو جائے تو اسلامی حکمران جو ہے نا وہ حکم لگائے گا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور رب کے قرآن کے اندر حکم ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں قتل و غارت کرنا وغیرہ وغیرہ یہ ہاتھ کی ایذا رسانی ہے۔ پس کامل مسلمان وہ ہے، پورا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ کیا معنی؟ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں پر بھی کنٹرول ہو، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان پر بھی کنٹرول ہو۔ اللہ اکبر اللہ، اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو، اور نہ ہاتھ اٹھیں۔ اور میرے بھائیوں ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، اللہ کے رسول سب سے بہتر اور افضل اسلام کیا ہے؟ تو نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا وہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث میں ہاتھ اور زبان سے ایذا نہ پہنچانا، تکلیف نہ پہنچانا علامات مسلم شمار کیا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے میرے بھائیوں کہ دوسرے اعضاء جو ہے نا وہ اس سے احتراز نہیں، بلکہ ہر دو کے ساتھ ہی باقی سب ایذاؤں کا، باقی سب تکلیفوں کا تعلق ہے۔ ہاتھ کی ایذا سے زبان کو مقدم کیا ہے کیونکہ اس کی چوٹ گہری لگتی ہے۔ بقول کما قال الشاعر، اب یہ آخری گزارش ہے، کیا شاعر کہتا ہے؟ جراحت السنان لہل تیام، جراحت السنان لہل تیام، تلوار کا زخم جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی بھر جاتا ہے۔ جراحت السنان لہل تیام، اگر تلوار کا زخم آ جائے تو وہ کبھی نہ کبھی بھر جائے گا۔
ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم زندگی بھر اس کا زخم نہیں بھرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج 6 مئی 2022 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے۔ جو بد نظری کا علاج کتاب و سنت میں بیان ہوا، اس کی بھی حفاظت کرو گے انشاءاللہ، اور اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دو گے۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔